Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about a simple way to overcome depression and negativity from your life. Negativity is something that seriously affect your soul and your personality as well. Positive thinking کی جب ہم بات کرتے ہیں in order to gain positive thinking اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پازیٹیو بننا چاہتے ہیں، ہم پازیٹیو ہونا چاہتے ہیں اور ہم اپنی ڈپریشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، ہم انزائٹی فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے؟ کیوں؟ وٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ؟ ایسی کون سی ریزنس ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ہمیں انزائٹی فیس کرنا پڑتی ہے یا ہم بہت زیادہ نگیٹو ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی بہت غلط سوچ لیتے ہیں یا بہت غلط بول جاتے ہیں یا بہت غلط کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو تھنک لائک دیٹ بٹ تھاٹ جسٹ کیم انٹو مائی مائنڈ، اور میں نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں میں نے کیسے کہہ دیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یوزلی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جو ایکچولی ہم اس چیز کے لیے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے یہ کہہ دیا۔ تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو کلیریفائی اٹ کہ نگیٹیوٹی آتی کہاں سے ہے اور نگیٹیوٹی ہی ہمارے مائنڈ میں کیوں آتی ہے۔ ہم کچھ پازیٹیو کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ہم کچھ اچھا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ جیسے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، ہم پیسے جمع کر کے برے وقت کے لیے ہی کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس کو اچھے وقت کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس کو رکھتے ہیں کسی اچھے وقت کے لیے کام آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، کوئی برا وقت آئے گا تو کام آ جائیں گے۔ تو یہ نگیٹیوٹی ہی کیوں آتی ہے ہمارے دماغ میں؟ یہ ایک منفی سوچ یا یہ ایک انزائٹی اور سٹریس یہ کیوں آتا ہے ہمارے دماغ میں جو پھر فردر لیڈ کرتا ہے آپ کو ٹورڈز ڈپریشن؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کے لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سورس آف دا تھاٹ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک سوچ ہمارے دماغ میں آ رہی ہے، یہ جو نگیٹو سوچ آ رہی ہے جو فردر ہمیں انزائٹی بھی کاز کرے گی، ہمیں ڈپریشن بھی کاز کرے گی، اس کا سورس کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈو آئی کریٹ دا پازیٹیو تھاٹ؟ کس طرح سے؟ سب سے پہلے ہم سورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر ایک پازیٹیو تھاٹ یا پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی سوچ کی بات کرتے ہیں، سوچ کے سورس کی بات کرتے ہیں، ذریعے کی بات کرتے ہیں کہ سوچ ہماری کہاں سے آتی ہے، تو سوچ ہمیشہ آتی ہے آپ کی انفارمیشن سے۔ انفارمیشن از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو گیٹ ویری کیئرفلی ان اوور لائف۔ ہمیں بہت کیئرفلی اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کی انفارمیشن ہمارے دماغ میں جائے گی اسی طرح کی سوچیں، اسی طرح کا ایک مینٹل میک اپ ہمارا ہوتا جائے گا، اسی طرح کا ہمارا ذہن بن جائے گا۔ وہ پازیٹیو بھی بن سکتا ہے، وہ نگیٹیو بھی بن سکتا ہے۔ آپ کس قسم کے انوائرمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس طرح کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کس طرح سے سوچیں گے اور آپ کس طرح سے کسی بھی سچویشن میں بیہیو کریں گے۔ وٹ وی واچ، وٹ وی ریڈ اینڈ وٹ وی لسن، ہر چیز ہمارے دماغ میں فیڈ ہوتی ہے، ہمارے دماغ کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ سانگ سنتے ہیں، آپ سوشل میڈیا، آپ انسٹاگرام اسکرول کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ نیوز آ رہی ہیں، آپ فیس بک چلاتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے دماغ کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ آپ کوئی بھی سانگ سنتے ہیں، آپ بہت اداس ہیں تو آپ اداس گانے کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دماغ اس وقت کسی اور چیز کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، تو آپ کے دماغ نے ایک چیز کے ساتھ وہ کمپیٹیبلٹی سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اندر ایبزارب ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جو فیڈنگ ہمارے اندر ہوتی ہے، یہ فیڈنگ ہمیں فردر لیڈ کرتی ہے ٹورڈز نیگیٹیوٹی، اینڈ نیگیٹیوٹی دین ایونچولی لیڈز یو ٹورڈز انزائٹی اینڈ ڈپریشن، تو ہم جس طرح سے سوچیں گے وہ چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ اسی طرح سے افیکٹ کریں گی۔ سو وی ہیو ٹو چینج دا وے وی تھنک بائی اونلی چینجنگ وٹ وی آر گیٹنگ فرام آؤٹ سائڈ اینڈ ابزاربنگ۔ ہم صرف کیسے اپنی تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے کہ ہم جو بھی اپنی سراؤنڈنگ سے ہم لے رہے ہیں، یا جو ہم اپنے اندر ابزارب کر رہے ہیں، یا جو ہم اپنے اندر ہم لے کے جا رہے ہیں، وہ چیز کیسی ہے، وہ کیا کمپیٹیبل ہے ہم جو چاہتے ہیں، جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ اگر میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ میں پازیٹیو رہنا چاہتی ہوں، تو کیا میرے سراؤنڈنگس میں جو چل رہا ہے وہ بھی پازیٹیو ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں دیکھیں،
اگر میں کسی کو کرٹیسزم میں پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجھے کرٹیسائز کرے، دین آئی شوڈنٹ ایبزارب کرٹیسزم. مجھے کسی اور کو بھی کرٹیسزم کرتے ہوئے اس کو برداشت نہیں کرنا. میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، اس کو مجھے پڑھنا بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے خود کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی میرے اوپر کرٹیسائز کرے گا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا. تو اس میں انکمپیٹیبلٹی آ رہی ہے. تو ہم نے اپنی ایک کمپیٹیبلٹی، ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو ایبزارب کرتے ہیں اسی کو ہم نے مطلب اس انفارمیشن کو ہم نے چینج کرنا ہے. اب دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے دا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ از موبائل، از سوشل میڈیا. ہم اٹھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا انسٹاگرام پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا نیوز آئی ہوئی ہیں، کس بلاگر نے کیا اس پہ لگایا ہوا ہے، جو سٹوریز کیا لگائی ہوئی ہیں، کس نے واٹس ایپ پہ کیا اسٹیٹس لگایا ہوا ہے. موبائل اور سوشل میڈیا از ناٹ دا فرسٹ تھنگ ٹو بی فلڈ ان دا مارننگ. مطلب آپ نے اپنے دماغ کو سوشل میڈیا سے یا موبائل سے فل نہیں کرنا. آپ کے لیے دا فرسٹ تھنگ شوڈ بی شوڈ بی دا پیور انفارمیشن. آپ کے لیے اٹ شوڈ بی we can say it should be wisdom, it should be spiritual knowledge. جو چیز آپ اپنے آپ کو دیں وہ اتنی اسٹرانگ، اتنی پاورفل، اتنی پیور ہو کہ وہ آپ کی انٹینشنز کو ویسا ہی بنا دے. آپ صبح اٹھیں، آپ اس چیز میں، آپ صبح اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ نماز پڑھیں، آپ اٹھ کے آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا کہا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے کریٹر کی طرف سے، جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی ایموشنل، آپ کی آپ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اندر سے ڈی ٹاکس ہو جاتے ہیں. آپ کی ایموشنل ڈی ٹاکس ہوں گے آپ اندر سے. آپ ایموشنلی اندر سے جو ہے آپ کی ایک بیلنسڈ ایک جو ایموشنل اسٹیٹ ہے آپ اس کو اچیو کریں گے. تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ دن کے لیے اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ ان چیزوں کو، ایسی انفارمیشن کو اپنے اندر جانے ہی نہ دیں جو چیزیں آپ پسند نہیں کرتے، جو چیزیں نیگیٹو ہیں، جو چیزیں آپ کو اسٹریس کاز کر سکتی ہیں، جو چیزیں آپ کو انزائٹی کاز کر سکتی ہیں، جو چیزیں آپ کو پرابلم کاز کر سکتی ہیں. ان چیزوں کو آپ اپنے اندر فیڈ ہی نہ ہونے دیں، ان چیزوں کو آپ ایبزارب ہی نہ ہونے دیں. صرف 2 سے 3 دن کی پریکٹس کر کے دیکھیں. آپ انشاءاللہ اس چیز کا رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز سے کس طرح سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اس چیز سے کس طرح سے آپ خود ہی سے کوپ اپ کرتے ہیں، خود ہی سے آپ اوور کم کرتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ویڈیو یہاں پہ میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن کے حوالے سے، اس میں جو ایک بڑی بیسک چیز تھی وہ یہی میں نے اس میں مینشن کی ہوئی تھی کہ جب تک آپ اپنی تھنکنگ کو نہیں بدلیں گے تب تک آپ کا ڈپریشن، آپ کی انزائٹی، آپ کے کوئی بھی پرابلمس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے. تو وی ہیو ٹو چینج دا وے وی تھنک. ہمیں بیسیکلی ہمیں اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنا ہے، اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے کہ ہم جس طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے ہی وہ بدلتی ہے تو آٹومیٹکلی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، کچھ چیزیں تھیں جو آپ، بلکہ ایک بڑا ہی سادہ سا یہ طریقہ ہے جو آپ کر کے اپنی نگیٹیوٹی کو اوور کم کر سکتے ہیں، اپنے ڈپریشن کو اوور کم کر سکتے ہیں اور اپنی انزائٹی کو اوور کم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.